बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजों ने ख़त लिखा था वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल संगीन होता जा रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं उन्होंने भी कहना शुरू किया है कि ये ख़त जो है जो 6 जजों का वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा केस साबित होगा। चूँकि पहले तो शुरू में हुकूमत की जो कोशिश थी कि जुडिशल कमीशन बना के इससे जान छुड़ा ली जाए, वो मुमकिन नहीं हो सका। नाज़रीन, इसके बाद जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो आपका जानना भी ज़रूरी है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने आखिर इनकार क्यों किया, क्योंकि उससे पहले ढोल ढमक्के तो बज चुके थे। पाकिस्तान बार काउंसिल सपोर्ट कर चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सपोर्ट कर चुकी थी, और बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब के TORs भी बना लिए गए थे, उनको भिजवा भी दिए गए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने इनकार किया है तो फिर हुकूमत के होश उड़ गए। और अभी हुकूमत जो है उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया है। बल्कि उन्हीं को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। वो अब काफ़ी दबाव में है, और ये दबाव जो है बढ़ता हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ भी बढ़ेगा। ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद कितनी दरख्वास्तें आने वाली हैं, क्योंकि आज खुद नोटिस तो है, लेकिन चौधरी एतजाज़ हसन, आफ्ताब बाजवा, फिर सिंध हाई कोर्ट से कुछ दरख्वास्तें आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पेशावर से कुछ वकला जो हैं दरख्वास्तें दायर करने आ रहे हैं। तो ये दरख्वास्तों का एक हजूम लग जाएगा इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर नाजरीन ये भी आपको बता दूं कि इस केस में क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो इसकी सरबराही कर पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। वो भी उसके भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि सूरत हाल क्या है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो क्यों मुश्किल में है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा है उसकी वजह से दो चीफ जो हैं वो बड़े परेशान हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हैं, और दूसरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब जो हैं। ये इनके लिए परेशानी है, चूँकि ये ख़त जो है तीसरा ख़त है जो मंजर आम पे आया। पहले 2 ख़त लिखे गए, और पहले जो 2 ख़त थे, कहा यह जा रहा है, वकला जो है वो बता रहे हैं कि पहले 2 ख़त इससे भी ज़्यादा संगीन थे। लेकिन उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कहा, इन 6 जज साहबान से, कि अब आप पे दबाव नहीं डाला जाएगा, साड़ी गल हो गई है। लेकिन गल किससे हुई ये कोई पता नहीं, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हुई तो फिर भी बड़ा बात है कि एक चीफ जस्टिस ने दूसरे चीफ जस्टिस को बताया, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं इस सिलसिले को रोका गया। और अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की बात किसी और से हुई, किसी इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह से हुई, तो फिर ये मिसकंडक्ट में आएगा, और चौधरी एतजाज़ हसन और आफ्ताब बाजवा जैसे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इस मामले को बड़े ऐसे तरीके से उठाएंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो इनकार किया है, उनका जो ख़त है जो जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, उन्होंने जब हुकूमत से मिनट्स मांगे थे, जो फुल कोर्ट इजलास की जो मिनट्स थे वो उनको नहीं दिए गए। लेकिन ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके अपने ज़राए भी हैं, उनको बताया गया कि उनके चूँकि ख़त में लिखा गया था, जब उनको हेड बनाया गया था, इंक्वायरी कमीशन का हेड बनाया गया था, कि फुल कोर्ट ने सजेस्ट किया। लेकिन उनके पास भी इतला थी कि फुल कोर्ट ने तो उनको सजेस्ट नहीं किया, फुल कोर्ट में तो जजेस में अख्तिलाफ पाया जाता था। तो इसकी उन्होंने निशानदेही की कि फुल कोर्ट ने तो मुझे सजेस्ट नहीं किया, फुल कोर्ट में तो इख्तिलाफ पाया जाता है। और फिर जब हुकूमत ने, वजारत कानून इंसाफ ने उनको फुल कोर्ट के मिनट्स नहीं दिए गए, इससे जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो थोड़े मशकूक हो गए, और उन्होंने फिर इसकी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही कबूल करने की बजाय इनकार कर दिया, और ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को, कि ये जज साहबान जो है सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे ही इस मसले को हल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ चूँकि PTI ने भी अपना दबाव बढ़ाया हुआ है, 2 रोज़ पहले पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, तो वो भी एक दबाव था। लेकिन ये दबाव ज़्यादा इसलिए आ रहा था कि एक तरफ तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पीछे हटे, और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतलात हैं कि पूरे मुल्क से इस वक्त तक 12 के करीब दरख्वास्तें हैं। कुछ कल आ जाएंगी और कुछ परसों भी आ जाएंगी, बुध के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ होगा। और चौधरी एतजाज़ हसन जो हैं वो इस केस को मेन प्लेयर के तौर पे प्लीड करेंगे। फिर आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं वो भी उनके साथ होंगे, वो अलग से दरख्वास्त लेके आएंगे। और अभी तो आप अगले 24 घंटे में देखें कि ऐसी ऐसी दरख्वास्तें आएंगी, और ऐसी ऐसी उसमें इस्तदा की जाएगी कि आप दंग रह जाएंगे। और उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी इस्तदा की जाएगी कि उनका किरदार क्या है, और ये क्यों हुआ। इससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला आएगा, और ये कोई मर्ज़ आज का नहीं है।
جیسے سجاد علی شاہ کے دور سے یہ مرض چلا آ رہا ہے، ان کے بھی چیمبر سے اسی طرح کی بگنگ کے جو آلات ہیں وہ اس وقت نکلے تھے. یہ 1998 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کا جھگڑا نواز شریف سے چل رہا تھا، اور خوش قسمتی کی یا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب بھی نواز شریف کی حکومت ہے، ان کے بھائی کی حکومت ہے، اور اب بھی مسئلہ بگنگ کا ہی ہے، مسئلہ ججوں کے کمروں میں لگائے جانے والے ڈیوائسز کا ہے. تو ناظرین، یہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. تو یہ تو وجہ تھی جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے انکار کرنے کی. پھر ناظرین، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ درخواستیں ایسی ہیں جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ سے علیحدگی کے لیے درخواست کی جائے گی، کیونکہ ابھی تو انہوں نے 7 رکنی لارجر بینچ بنایا ہے. لیکن وکلا جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور سیدھا سیدھا الزام ہے انٹیلیجنس اداروں پہ، ISI پہ، کہ انہوں نے ججوں کو دباؤ میں لا کے فیصلے کروائے ہیں، لہٰذا اب یہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ مستقبل ہماری جوڈیشری کا کیا ہوگا، یقینی طور پہ وکلا کی طرف سے یہ استدعا آئے گی کہ چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو بینچ سے الگ کر دیا جائے. پھر یہی نہیں آئے گی بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. ویسے تو تحریک انصاف پہلے ہی مطالبہ کر چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق کو، چیف جسٹس عامر فاروق کو مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن اب اس مطالبے میں شدت زیادہ آئے گی کہ جب ججوں نے اپنے امیڈیٹ باس کو بتایا تو پھر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اور اگر انہوں نے کس سے بات کی تھی کہ ججوں کو دباؤ میں نہ لایا جائے. تو یہ ساری باتیں اب سپریم کورٹ میں کھلیں گی، اور سپریم کورٹ میں اگر لائیو سماعت ہوئی، اب میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوشش کریں گے کہ لائیو سماعت نہ ہو، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جو قوم جانیں گی تو حیران و پریشان ہوگی. ویسے قوم تو پہلے بھی بہت حیران و پریشان ہے. تو یہ 6 ججوں کا خط جو ہے بنیادی طور پہ تو 2 جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور عید کی اب چھٹیاں جو آ رہی ہیں وہ سمجھے ان بااختیار لوگوں کی جو اقتدار کی بلبلیوں میں رہتے ہیں، جو حکومتیں گراتے ہیں بناتے ہیں، ان کو اب سمجھے ان کی عید کی چھٹیاں منسوخ ہے، کیونکہ عید کی چھٹیوں کے دوران بدھ کو سماعت ہوگی. بدھ کے دن یہ استدعا کی جائے گی کہ عدالت سے کہ جی فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور اس کے بعد 2-3 دن ہوں گے. یقینی طور پہ یہ معاملہ عید کے بعد چلا جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی جج صاحبان کوئی آرڈر کر دیں. نوٹسز ضرور ہوں گے فیڈریشن کو، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو نوٹسز ضرور ہو جائیں گے پہلی سماعت پہ. لیکن اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کو ہیڈ کر پائیں گے یا نہیں. اور دوسرا، انہی درخواستوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی اہم مطالبات کیے جائیں گے عدالت عظمیٰ سے، کہ ان کے حوالے سے ان کا فیصلہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے ججوں کا تحفظ کرنے کی بجائے جھوٹ کیوں بولا. اور تیسرا خط جو ہے ججوں کو لکھنا پڑا، اور نہ صرف لکھنا پڑا بلکہ اس کو میڈیا تک بھی پہنچانا پڑا. پھر اس کے بعد یہ وہ چال برپا ہوا ہے، اور یہ سارا دباؤ جو ہے اب آ جائے گا عزت مآب جناب شہباز شریف پہ، اور شہباز شریف کی طرف سے بڑھتا ہوا میاں نواز شریف. میاں نواز شریف تو خیر ایزی فیل کر رہے ہیں، ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، ان کی بیٹی ان کے ساتھ دورے شورے کرتے ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف بھی بھوگ لے. اس کو بڑا شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، اور اس کو یہ بھی شوق تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چل سکتا ہوں. لیکن ناظرین، یہ دباؤ جو ہے اب جب جو کیس کی سماعت آگے بڑھے گی، یہ دباؤ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں رہے گا، یہ دباؤ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک نہیں رہے گا، یہ دباؤ راولپنڈی بھی جائے گا، یہ اپارا بھی جائے گا. یہ دباؤ جو ہے یہ ایک اس گولے کی طرح ہوگا آگے، جو یہ گرمیوں میں وہ گولا ہوا کا بنتا ہے، اور پھر اس میں جس کو پنجابی میں واہ وروڑا بھی کہتے ہیں، تو یہ واہ وروڑا بنے گا، اور اس کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلے گا. اور اس واہ وروڑے میں نا کافی لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے، کچھ طاقتور بھی آئیں گے، اور سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہوگا آپ دیکھیں گے. اور پھر راتوں کو اسلام آباد میں بہت کچھ ہوگا، پنڈی میں بہت کچھ ہوگا، جوڑ توڑ بہت ہوگا. لیکن عمران خان جو ہے وہ بڑے لکی ثابت ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی ایسی مدد کی ہے کہ 6 ججوں نے جناب علی کھڑا کر دیا. اور یہ جو توشہ خانہ ریفرنس میں کیس میں ان کی سزا معطل کی گئی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججوں کے اس خط کا کمال ہے. چونکہ دباؤ میں آئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، تو آج انہوں نے، کیونکہ ویسے تو ان کے پاس اپیلیں لگی ہوئی تھی کہ کیس ہی ختم کیا جائے، کیس بنتا نہیں ہے. ویسے بھی اگر کیس کے آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے مرسڈیز گاڑیاں لی ہیں، جنہوں نے قیمتی قالین لی ہیں، جنہوں نے وہاں سے نوادرات لیے ہیں، سب سے زیادہ شوکت عزیز صاحب نے وہاں سے
طوائف لیے ہیں، اور جناب آصف علی زرداری صاحب، محترم جناب میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی مستفید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تو وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ عمران خان کو ایک گھڑی پہ سزا سنا دی گئی، تو نیب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ کیس ہی ختم ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم سزا معطلی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور عزت مآب جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو تو خیر چونکہ ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بڑی حیرانگی شو تو یہی کیا کہ ان کو جیسے پتہ نہیں ہے، پتہ ان کو سارا ہی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ نیب معطلی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اب ناظرین سائفر کیس کا بھی یہی حشر ہوگا، چونکہ سائفر کیس میں اگر حکومت مان لیتی ہے کہ سائفر موجود ہے، تو پھر تو عمران خان کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کا جو موقف ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ، ڈونلڈ لو کے اشارے پہ میری حکومت گرائی گئی، تو اگر عمران خان ادھر سے سرخرو ہوتا ہے کہ جی رجیم چینج امریکہ کے اشارے پہ ہوا، تو پھر بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نواز شریف، پیپلز پارٹی، یہ سارے جو ہیں ان کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے سیاسی طور پہ، اور وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ سائفر نہیں تھا، اور ڈونلڈ لو بھی کہتا ہے سائفر نہیں تھا، تو پھر سزا کیسی؟ کل اس کی بھی بڑی اہم سماعت ہے۔ تو ناظرین تاثر یہ تھا اسلام آباد میں کہ جیسے اس ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی طاقت ہے کہ جس نے اچانک جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ انکوائری کمیشن سے پیچھے ہٹ جائے، جس نے چیف جسٹس کو مجبور کر دیا کہ وہ لارجر بینچ بنا دے اور آج خود نوٹس لے لیں۔ لیکن ایسا نہیں، یہ وکلا کا پریشر ہے، یہ وکلا کا دباؤ ہے، اور جسٹس تصدق حسین جیلانی نے جو قریب سے سارے معاملے کو دیکھا اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے، یہ بھی ایک دباؤ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ آیا۔ اب چودھری اعتزاز احسن کے دلائل، آفتاب باجوہ کے دلائل، اور پھر دیگر جو سینئر وکلا جو اپنی اپنی درخواستیں لے کے آئیں گے، بہت دمادم مست کلندر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دمادم مست کلندر تو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ عوام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے نہ کسی حکمران کے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، اور نہ ہی کسی طاقتور کے پاس، نہ ہی کسی عدالت کے پاس، نہ ہی پاکستان بار کونسل کے پاس، نہ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پاس، نہ ہی کسی صوبے کی بار کونسل کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ عوام کو مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ لیکن مہنگائی جو ہے وہ دستک دے رہی ہے، مہنگائی کا ایک سونامی ہے جو عوام کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ اور پہلے ہی اجیرن ہے، لوگ سوئی گیس کے بلوں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے بے شمار لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو طوفان آ رہا ہے اور بے روزگاری بڑی ہے، یہ بے روزگاری بڑھنے سے بھی یہ سارے مسائل جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں البتہ یہ اہم ترین کیسز لگیں گے ججوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ کیا ہی کمال ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے عام آدمی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ وہ تو اب سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، 2 سال ملک کی بحالی میں لگیں گے۔ اب 2 سال یہ کہہ رہے ہیں، پچھلے 2 سال بھی انہی کے پاس تھے، عمران خان کی جب حکومت کی اس وقت بھی انہی کے پاس تھے، اب 2 سال مزید مانگ رہے ہیں، مزید عوام کے، میرا خیال پتہ نہیں عوام جیے گی یا مرے گی، کیا ہوگا، لیکن ان کی اثاثے البتہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ لوڈیاں ڈال رہے ہیں کہ ہمارے IMF سے معاہدہ ہو گیا، IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ عوام کا اور سر قلم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، عوام کا خون نچوڑنے کا معاہدہ ہوا ہے، عوام کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ناظرین یہ ہے صورتحال۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔